مسلمان اللہ اکبر کہیں پر سود کے نام پر مسلمان گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں پر تعلقات توڑنے کی بنیاد پر، رشتوں کو توڑنے کی بنیاد پر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہت سارے دینداروں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ سروں پہ ٹوپیاں بھی رکھتے ہیں، وہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے بھائی سے ان کی بات چیت بند ہے، ان کی بہن سے ان کی بات چیت بند ہے، گھر کے اندر نفرتوں کا ماحول ہے۔ ایک دسترخوان پر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہن اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی اپنی بہن کو عید کا سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے باپ بیٹوں میں جدائی کا ماحول ہے۔ یاد رکھو صرف داڑھی ٹوپی اور نماز کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہارے گھروں میں جھومر ٹنگے ہوتے ہیں ویسے اللہ کے عرش پر رشتے جھومر کی شکل میں ٹنگے ہوئے ہیں۔ تمہارے چھتوں کی زینت تمہارے جھومر ہے اور اللہ کے عرش کی زینت یہ رشتے داریاں ہیں، اور رشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو ہمیں جوڑے تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ، اور جو ہمیں منقطع کر دے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے وسترا انسان کے بالوں کو موڑ دیتا ہے ویسے رشتے کو توڑ دینا انسان کے ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، بتاؤ کہ رشتوں میں یہ محبت ہے، رشتوں میں یہ پیار ہے، رشتوں میں یہ الفت ہے؟ کیا مسلمانوں تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ جس نے 3 دن تک اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دی اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر تک نہیں جاتے؟ نفرت، نفرت اور صرف نفرت۔ کتنے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہیں، بلکہ اب تو لوگ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ پڑوسی پڑوسی سے نفرت، بھائی بھائی سے نفرت، حتیٰ کہ لوگ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس امام سے نفرت۔ حد ہو گئی منافقت کی، حد ہو گئی منافقت کی۔ نفرت نفرت کتنی نفرت پھیلاؤ گے؟ اسلام نفرتوں کا مذہب نہیں، اسلام محبتوں کا مذہب ہے۔ ہم آگ اگلنے نہیں آئے، ہم پیار کی پیار کے دریا بہانے کے لیے آئے۔ کیا تمہیں نہیں پتا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے میرے آقا ان کو دعوت دینے کے لیے ہر دن ان کے گھر جاتے، اور خالد کہتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول میرے گھر آتے تو میرا دل کہتا کل نہیں آنا چاہیے۔ نفرت اتنی تھی کل نہیں آنا چاہیے۔ آج ان کو اتنی تکلیف اور اتنے صدمے پہنچاتا، جی بھر کے تکلیف دیتا کہ اب کل نہیں آئیں گے، میری تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے تو کل نہیں آئیں گے، لیکن میں مکمل جی بھر کے ان کو تکلیف دیتا۔ دوسرے دن وہ پھر تشریف لاتے، دوسرے دن اس سے بڑھ کر تکلیف دیتا، تیسرے دن پھر آتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول مسلسل 70 دن تک میرے گھر آئے۔ اور پھر ہے یہ کہ جب نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتوں نے کبھی نہیں جیتا، جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری امت کو بانٹے اور ان میں نفرت پیدا کرے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کی ذریت اور شیطان کی اولاد سے ہے۔ ہم بانٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں، اور ہمیں تصور ہی نہیں کہ ہم کس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمارا مسلک تو محبتوں کا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دن حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ان کا ایک مرید آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا حضور میں لوہار ہوں، لوہار، اور لوہے کا کام کرتا ہوں، تو میں نے سوچا اپنے پیر کو تحفہ دوں، تو دل میں خیال آیا پیر کو تحفہ دوں تو کیا دوں، غریب آدمی ہوں، سوچا لوہار ہوں، جو اوزار بناتا ہوں اسی میں سے ایک چیز پیر کو تحفہ دوں۔ حضرت آپ کے لیے خوبصورت کینچی بنا کر کے لایا ہوں، تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے مسکرایا اور مسکرا کر کے فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، تحفے کا کبھی انکار نہیں کرتے، لیکن تجھ سے گزارش ہے تحفہ ہی دینا چاہتا ہے کینچی نہ دینا، مجھے سوئی لا کر کے دے۔ اس نے سوئی بنائی، پیر کو لا کر دے دی، فرمایا بیٹا
ہم کینچی والے لوگ نہیں ہیں، ہم سوئی والے لوگ ہیں، اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے، کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتا ہے۔ تو ہم ایک کو دو کرنے والے نہیں، ہم دو کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہو سکے دلوں کے جوڑنے کا کام کرو، نفرتوں کا کام مت کرو۔ آج کوئی میاں کو بیوی سے لڑاتا ہے، بیوی کو میاں سے لڑاتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے۔ نہیں، ہم لڑانے کے لیے نہیں آئے، آپس میں محبت رکھو، لیکن محبت کی ایک حد ہے۔ محبت اسی سے کرو جو آمینہ کے لال سے محبت کرتا ہے، اور جو آمینہ کے لال سے دشمنی کرے اس کے لیے ہمارا اعلان ہے، دشمنے احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو گناہ ہے، اور اللہ کی غیرت بڑی غیرت، اس لیے اس کی غیرت سے بچو، اس کی خفیہ تدبیر سے بچو۔ آج مسلم امہ جو تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ نت نئے انداز سے گناہ ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، ہم کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا ہے، کن کن گناہوں کا تذکرہ کیا جائے۔ بالخصوص نوجوان، ہماری قوم کے جوان، اور بالخصوص ہندوستان کے جوان، اس لیے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں 60 سے زیادہ فیصد جوانوں کی تعداد ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان پوری دنیا میں تنہا ہندوستان وہ ملک ہے جس میں 60% سے زیادہ جوان بستے ہیں، یعنی یہاں ادھیڑ اور بوڑھوں کی تعداد کم ہے، بچوں کی تعداد کم ہے، یہاں جوان ہی جوان ہے، اور آج 60% سے زیادہ جوان ہے، تو کئی صدیوں تک یہاں اب صرف جوانوں ہی کی اکثریت رہے گی، اور پھر چونکہ ہمارے ملک ہندوستان میں دوسری بڑی اکثریت مسلمان ہے، تو مسلمان بھی یہاں کا پوری دنیا سے زیادہ جوانی میں زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ جوان مسلمانوں میں کہیں بستے ہیں تو وہ سرزمین ہندوستان پر بستے ہیں، لیکن افسوس جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کا مستقبل ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جائے، سدھر جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان بگڑ جائے، جس قوم کا جوان عیاشی کرنے لگے، جس قوم کا جوان برائی کرنے لگے، جس قوم کا جوان نشے میں ڈوب جائے، جس قوم کا جوان لڑکیوں کی ناجائز محبت میں ڈوب جائے، پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قوم کا جوان، قوم کا سرمایہ دولت نہیں، قوم کا سرمایہ بلڈنگیں نہیں، قوم کا سرمایہ مالدار نہیں، قوم کا سرمایہ جوان ہوتا ہے، جوان۔ اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف بڑھے، رب کی طرف بڑھے، اس لیے کہ گناہوں میں لذت تو مل سکتی ہے، گناہوں میں لذت تو مل سکتی ہے، گناہوں میں عزت نہیں مل سکتی۔ پوری دنیا میں ٹھکرائے جانے والی قوم، پوری دنیا کے اندر ماری جانے والی قوم، پوری دنیا میں ستائی جانے والی قوم، کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ گناہ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا؟ ایک دن وہ تھا مسلمان کسی زمین پر چلا جاتا، لوگ اس کے سامنے اپنی پلکوں کو، اپنے دلوں کو بچھا دیا کرتے تھے۔ آج اگر ٹرین میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی، بس میں کوئی دیکھتا اس کی آنکھیں پھٹنے لگتی ہے۔ لوگ ملکوں سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ مہاجر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں گناہوں سے ہجرت کر لو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے ایک دن محض چشم تصور سے شہد کی مکھی کی زندگی کا جائزہ لیا۔ میں نے سوچا یہ مکھی شہد کی، اس کے اندر کوئی صلح اور امن نہیں مجھے نظر آتا، یہ اتنی خطرناک ہے، ڈنک مارتی ہے تو پورا کے پورا ڈنک اندر چھوڑ کر جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ امن پسند مکھی محلے کی مکھی ہے، بیچاری کبھی ڈنک ہی نہیں مارتی، بس چلتی پھرتی ہے، ڈنک نہیں مارتی۔ وہ بہت صلح پسند ہے محلے کی مکھی، اور یہ تیز و ترار ہے، جنگجو ہے شہد کی مکھی، مگر لوگ پھر بھی محلے کی مکھی کو مارتے ہیں اور شہد کی مکھی کو فارم ڈال کر پالتے ہیں۔ فرق کیا
گئے دونوں میں. تو مجھے یہ بات نظر آئی, محلے کی مکھی گندگی پر بیٹھتی ہے اس لیے ماری جاتی ہے, شہد کی مکھی جنگجو ہونے کے بعد بھی گندگی پہ کبھی نہیں بیٹھتی, ہمیشہ پھولوں پر بیٹھتی ہے اس لیے پالی جاتی ہے. شہد کی مکھی درس دے رہی ہے, کتنی بھی میٹھی بولی بولو مارے جاؤ گے, کتنی بھی صلح کلیت کی بات کرو پیٹے جاؤ گے, کتنی بھی اتحاد کی بات کرو تباہ برباد کیے جاؤ گے. کہا پھر مکھی آخر کرنا کیا پڑے گا؟ تو کہا گناہ کی گندگی پہ بیٹھنا چھوڑ دے, نیکیوں کے خوشبو پہ بیٹھنا شروع کر. جیسے میں پالی جا رہی ہوں ویسے دنیا تجھے پالنے پر مجبور ہو.